نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا بیان میں اپنے پیر و مرشد سرکار معروف پیر مظل اللہ العالی کی بارگاہ ولایت میں نظر کرتا ہوں۔ گر قبول افتد زہ ایجو شرف۔ اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورہ بھی نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہے۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنی نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا۔ اس رات کو قرآن پاک کا اتنا حصہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوتا جتنا اس سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے، یہاں تک کہ پورا قرآن رمضان المبارک کے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب و آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین فرمائی۔ وہ 5 راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ہیں۔ اگر ہم سب عددوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، مثلا 2 + 1 = 3، 2 + 3 = 5، 2 + 5 = 7، 2 + 7 = 9، 2 + 9 = 11، ان جمع کردہ عددوں کے حاصل نمبر طاق نظر آتے ہیں 3، 5، 7، 9 اور 11۔ اگر ہم حاصل کردہ نمبروں کو بھی آپس میں جوڑ دیں تو ہمیں 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 35 35 نمبر حاصل ہوگا، جو کہ طاق عدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اور طرف تماشا دیکھیے کہ اگر ہم ان 5 راتوں کے طاق عددوں کو کل جمع کر دیتے ہیں تو 21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 125۔ پھر ہمیں 125 حاصل ہوگا جو کہ طاق عدد ہے۔ طاق اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنی ذات کو اس واحد و یکتا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ہر شب قدر ہو جاتی ہے۔ مولا ہم سب کو
شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔